اور پھر جانور خرید کر ہم جب گھر میں لاتے ہیں، جانور کو پھر جو ہے وہ گلی محلوں کے اندر بھی چلایا جاتا ہے، گھمایا پھرایا جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہوتا ہے نا، اس مرحلے کے اندر زیادہ ریاکاری کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے۔ دیکھیں ابھی 2 مہینے پہلے عید الفطر گزری ہے۔ عید الفطر کے اندر ہم نے صدقہ فطر ادا کیا، اور صدقہ فطر کی 3 اقسام آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھیں کہ آپ گندم کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ صدقہ فطر دے سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ کھجور کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے بھی دے سکتے ہیں۔ اس سال غالباً کھجور کے اعتبار سے 1600 اور کشمش کے اعتبار سے فی صدقہ فطر جو ہے وہ 2800 بن رہا تھا۔ مسائل تو ذکر کر دیے گئے، لیکن اگر بالفرض میں یہاں پوچھوں، بڑے بڑے مخیر حضرات بھی ہوتے ہیں کہ کس نے کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا تھا، تو شاید ممکن ہے کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہو جس نے کشمش کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا ہو، لیکن سب سے کم قیمت چونکہ گندم کے اعتبار سے تھی، اگر پوچھا جائے تو ممکن ہے سارے ہی ہاتھ اٹھا لیں کہ ہم سب نے جو ہے وہ گندم کے اعتبار سے صدقہ فطر دیا تھا۔ دیکھیں وہاں پر ہم نے سب سے کم جو ریٹ بن رہا تھا، ہم نے کہا چلو صدقہ فطر تو 150 میں ادا ہو جائے گا، چلو دیو تے گل مکاؤ۔ لیکن جب قربانی کی جانور لینے کی باری آئی، ہم نے 1.5 لاکھ کا جانور خریدا، 2 لاکھ کا جانور خریدا، 2.5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، کئیوں نے تو 30 لاکھ کے، 50 لاکھ کے جانور بھی خریدے۔ اچھا وہاں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے دینا تھا، یہاں پر بھی اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ وہاں سب سے کم جو ہے ریٹ دیکھا گیا، یہاں پر سب سے زیادہ ریٹ دیکھا گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ہے اس کو دیتے ہوئے کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ قربانی کا جانور خرید کر لا رہے ہیں تو سارا محلہ دیکھ رہا ہے، اہل محلہ دیکھ رہے ہیں۔ وہاں پر ریاکاری کا اندیشہ کم تھا، اور یہاں پر ریاکاری کا اندیشہ زیادہ ہے۔ یہاں پر بندہ اب جب اپنے گھر سے بیل لے کر نکل رہا ہے، خوبصورت بکرا لے کر نکل رہا ہے، اس کو پکڑ کر اکڑتے ہوئے جب وہ گلی محلے کے اندر چلتا ہے، سامنے سے کوئی اور جانور لے کے آتا ہے، وہ جانور اس کے جانور کے مطابق اگر خوبصورت نہیں ہے، اتنا خوبصورت نہیں جتنا اس کا ہے، تو کہتا ہے ساڈا جانور تو زیادہ سونا ہے جی۔ دوسرا کہتا ہے چلو سونا بے شک ہوئے، زیادہ ریٹ تے ساڈے دا ہی ہے نا، وزن تے ساڈے دا ہی زیادہ ہے نا، گوشت تے ساڈے بھی جو زیادہ نکلے گا نا۔ تو آگے سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جب نوجوان چل رہے ہیں نا، وہ نوجوان آپس میں ایک دوسرے سے، اور بعض اوقات حقارت بھی ذہن کے اندر آ جاتی ہے، وہ اینا تک جناب نکا جا جانور لے لیا، اے دیکھی گوشت نکلنا ہے، چھڈو یار، ایک اور اعتراضات، اتنا پیسہ انہاں کول تے انہاں جناب اے جانور لے لیا۔ اب دوسرے کے اوپر اعتراض، دوسرے کے جانور کے اوپر تنقید، یہ جو باتیں دل کے اندر شیطان لاتا ہے نا، یہ ریاکاری اور یہ اعمال کو ضائع کر دینے والی باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے خدا را اگر آپ جانور خریدتے ہیں، آپ کا جانور اچھا ہے، آپ کو اچھا جانور مل گیا ہے، اچھی قیمت میں مل گیا ہے، تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس کی قیمت، اس کا وزن، اس کی خوبصورتی نہ بیان کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیان کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس جانور کو گلی محلے کے اندر لے کر ہی نہ نکلیں، لے کر نکلیں، یہ شاعر اسلام ہے، پتہ چلے اس بندے کو اللہ نے نعمت عطا کی ہے تو یہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہے، یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن ذہن کے اندر ایک ذرہ برابر بھی حقارت نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے کو دیکھ کر اپنے جانور کی برتری، بے شک فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتائیں کہ میں نے اتنے کا جانور خریدا ہے، لیکن دوسرے کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے کبھی بھی یہ ذکر نہ کیا جائے، کیونکہ قربانی کا جانور وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے لے کر آیا ہے، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے لے کر آئے ہیں، اور جب اللہ کی رضا کے لیے دونوں لے کر آئے ہیں تو کہیں ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے والے ہیں، آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر کیا دیکھا جاتا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کی بارگاہ کے اندر نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ کے اندر تو تمہارے دل کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، کتنے اخلاص اور للہیت کے ساتھ قربانی کر رہے ہو یہ دیکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر جب قربانی کرنی ہے تو اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنی ہے۔